عموماً لوگوں کے کانوں میں اس بات کو بھرا جاتا ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم کوئی نہیں دیا جی، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس شبے کے ساتھ اور اس بہانے کے ساتھ جو بناوٹی 2 نمبر پیر جو نماز سے بھاگے ہوئے ملا، وہ اپنے آپ کو اس بہانے سے بچاتے ہیں۔ کیسے کہ تم لوگ تو نماز پڑھنے والے ہو نا، کہ اذان ہوئی مسجد کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے یا مصلی ڈال لیا اور سجدے کر رہے ہو، یہ تم لوگ پڑھنے والے ہو۔ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں، تو ہم نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اگر پوچھ لیا جائے کہ نماز کے پڑھنے کا اور قائم کرنے کا فرق کیا ہے، تو شاید وہ یہ بھی نہ بتا سکیں کہ پڑھنے کا اور قائم کرنے کا فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے اس شبے کا ازالہ آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وہ یہ شبہ دیتے ہیں کہ قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یہ حکم آیا تو فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ آپ نے میں نے آسان آیت پڑھی، آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کہے تو اسے بتاؤ کہ یہاں پہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی مختصر صورت سورہ کوثر، جس سورہ پاک کا نزول اس وقت ہوا کہ جس وقت کافروں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نرینہ اولاد فوت ہوئی، جو بیٹے تھے سرکار کے بچپنے میں ہی فوت ہو گئے، تو انہوں نے اپنی زبان اس طرح کھولی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل نہیں رہے گی، بیٹے ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہیں، ان کی نسل نہیں چلے گی، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بے اولاد ہونے کا الزام لگانے کی کوشش کی، معاذ اللہ۔ اللہ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ان کے 2 بیٹے، ان کے 4 بیٹے، کسی کے 10 بیٹے، اے محبوب یہ ان بچوں پہ اترا کر آپ کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں، ان کو یہ بتا دیجئے کہ رب فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ڈھیر ساری اولاد عطا فرمائی ہے۔ اب انا اعطیناک الکوثر کے ڈھیر سارے معنی ہیں، اولاد والا معنی بھی ہے کہ آپ کی اولاد ہم نے کثیر بنا دی ہے، ڈھیر ساری بنا دی ہے۔ اور آگے ساتھ ہی لفظ ہیں، یہ یاد رکھنے فصلی لربک، فصلی لربک، کیا معنی ہے اس کا؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اب یہاں پہ قائم کرنے کا لفظ نہیں ہے۔ اور دیکھو یہ حکم وہ حکم ہے کہ جو اس کائنات کی اللہ کی مخلوق میں سے جو سب سے بڑی ہستی ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو رب نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ فصلی لربک، اقیم کا نہیں لفظ، اقیمو کا لفظ نہیں، یہاں پہ واضح لفظ ہے فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا فصلی لربک، اے محبوب اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی رضا کی خاطر آپ نماز پڑھتے رہیے۔ یہ ایک حل بھی بتا دیا کہ جس وقت دشمن دشمنی کر رہا ہو اور دشمن بندے کو ناکام سمجھ رہا ہو، تو بندے کی کامیابی کا گر ہے تو نماز کے اندر ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔